اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ والتابعین بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس جاری ہے اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کے اوپر اور اس کے تعارف کے اوپر تفصیلی گفتگو پچھلے دروس میں مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات جو ہے وہ پہلے حصے میں ہو چکی ہے، تعارف کے اندر بھی، اور مختلف قرآن مجید کے مقامات بھی میں نے واضح کر دیے تھے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے چند ایک مقامات میں واضح کر سکا ہوں۔ ویسے تو مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ پر پھیلا ہوا ہے، تو ان مقامات سے آپ ضرور جو ہیں وہ بار بار ضرور گزریں، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے۔ اب ہیں وہ بڑے بڑے اعتراضات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں اور آپ کی بے جا مخالفت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو اعتراضات بار بار کرتے تھے، ان کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو ہے وہ تفصیلی جواب بھی دی۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، یہ آیت مبارکہ نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے۔ ما یأتیہم، ان کے پاس نہیں آتا، من ذکر، کوئی ذکر، کوئی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی شکل میں، جو بھی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی، کوئی نئی وحی، کوئی نئی آیت مبارکہ قرآن مجید کی جب بھی نازل ہوتی ہے ان کے پاس، الا استمعوہ، مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو بالکل بے اتنائی برت رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، چونکہ اسی غفلت کے نتیجے کے اندر، جس کی وجوہات میں نے پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ بیان کی، کہ یہ وہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دل و دماغ کے اوپر، اور خاص طور پر جو ہے وہ قلب سلیم کے اوپر اور اس قلب منیب کے اوپر، اس رجوع کرنے والے اور اس فرما بردار دل کے اوپر پردہ پڑ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کو پہچانے، اس کی خلاقی اور اس کی صنائی کو دیکھے، کہ اللہ رب العزت اپنی تخلیق میں، اپنے امر میں، اپنے حکم میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو فطرت سلیمہ، قلب سلیم، قلب منیب، جھکنے والا دل، فرما برداری والا دل جو ہے وہ عطا کیا گیا، اور مسالے دے دے کر قرآن مجید نے یہ بات جو ہے وہ جگہ جگہ سمجھائی ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح جھکی ہوئی ہے، اس کی فرما برداری کر رہی ہے، اور کہیں یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے جبراً اطاعت کروا رہے ہیں۔ اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ کسی سے جبری اطاعت کروائے۔ زمین اور آسمان نے بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ خوشی کے ساتھ، چاہتے ہوئے جو ہے وہ اختیار کی۔ اس کا تذکرہ جو ہے وہ 24ویں پارے کے سورہ حامیم، سورہ فصلت کے درس کے اندر جو ہے وہ چند آیات مبارکہ کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اللہ ہم آتے ہیں چاہتے ہوئے، تو ہمارا رب کریم ہے، تو اتنی بڑی عظیم ذات ہے، ہمیں وجود بخشا ہے، ہمارے اوپر اپنے نعمتوں کی بوچھاڑ کی ہے، اپنے احسانات اور اپنی نوازشات کی انتہا کر دی، تو ہم کیوں نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ آپ کی بات نہ مانیں؟ ہم تو لازمی مانیں گے، ہم چاہتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کی فرمانبرداری کریں گے۔ یہی کائنات کا اسلوب ہے، یہی اس کا وتیرہ ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، اور اسی اصول کے اوپر ہے انسان تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہیں سب سے قیمتی چیز عطا کی گئی ہے جو تمہارا یہی فرما برداری والا دل ہے۔ اگر اب تم جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے اوپر مختلف طریقوں سے کفر کے، شرک کے، فسق و فجور کے، نافرمانی کے، غرور اور تکبر کے تم نے جو ہے وہ پردے چڑھا لیے ہیں اور اس غفلت میں پڑ گیا، تو اس سے نکلو، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حق و باطل کی وضاحت ہے، حق کی کامیابی ہے، باطل کی ناکامی ہے، اور یہ بالکل ایک یقینی اور ڈیفینٹ بات ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ہے وما ہوا بالہزل، یہ کو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کھیل تماشا ہے، نہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ یقینی اور حقیقی بات ہے۔ تو اس بڑی حقیقت کو سامنے رکھو اور اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو اور ایمان لاؤ۔
اور یہ کھیل تماشے میں نہ پڑو۔ ما یأتیہم من ذکر، ان کے پاس نہیں آتا کوئی بھی ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، کوئی نئی وحی، کوئی نیا کلام، کوئی نئی اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ قرآن مجید کی شکل میں، الا استمعوہ، مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دوبارہ پھر اسی کو، غفلت کے لفظ کو جو ہے وہ ایک اور انداز میں بیان کیا، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ غافل کس کا دل ہوتا ہے؟ پہلی بات بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، جس کو حقیقت کا ادراک نہ ہو، جس کو اپنے ذمہ داری کا احساس نہ ہو، اور جس کو اپنے انجام کے بارے میں جو ہے وہ پتہ نہ ہو، بے خبر ہو، لیکن پھر بھی اس کی طرف بھاگا جا رہا ہو۔ سامنے ایک بہت بڑا گہرا سمجھے گڑھا ہے، اس کے اندر گرنے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے، ہمیشہ کی ناکامی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سامنے آنے والی، پھر بھی جو ہے وہ بھاگا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا جو ہے وہ غافل شخص کیا ہو سکتا ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو غافل ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپ کے جو ہے وہ مشورہ کیا، خفیہ بات کی ہے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اب یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، لیکن ہم مفہوم کے اندر جو ہے وہ بعض کا حال کا لفظ بھی معنی کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی اگر ترجمہ کریں تو یہ ظاہر ہے ماضی کے صیغے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپ کے خفیہ مشورہ کیا یا چپ کے گفتگو کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اور کیا کہا؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، پہلا اعتراض، نہیں ہے یہ رسول مگر تمہارا ہی جیسا ایک انسان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے جیسے ہی ایک انسان کو ہماری طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجے اور ہم اس کی فرمانبرداری اختیار کریں؟ کل تک تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس نے بچپن گزارا ہے، اس نے جو ہے وہ جوانی اختیار کی ہے، ہمارے سامنے یہ جو ہے وہ مکہ والوں کی چند کی رات کے اوپر اور فلاں قبیلے کی چند جو ہے وہ اپنے چند کیا اسے کہتے ہیں سکوں کے اوپر بکریاں چراتا رہا ہے، اور آج یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور میری بات مانو۔ تو ہم جو ہیں وہ مکے کے یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری یہ سرداریاں اور ہماری یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مالو اور کیا اسے کہتے ہیں اولاد کی یہ فراوانیاں اور ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ناکامی، وہ یہ نہیں سمجھے، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہے، یہ اللہ کی طرف کا نمائندہ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ہماری طرح کا ایک انسان چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، خالق کائنات نے منتخب کر لیا ہے، کیا اس کے انتخاب کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ اور میں لاہیۃ قلوبہم، غافل ہوتے ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپ کے جو ہے یہ ظالم لوگ جو ہیں آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے باتیں کی، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ رسول مگر تم جیسا ہی ایک انسان ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا پھر وہ تم مانتے ہو السحر، اس جادو کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو۔ یہ شخص جو ہے وہ تمہارے سامنے ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کا جادوئی اثر ہے تمہارے اوپر، اور تم اس جادو کو دیکھتے بھالتے جو ہے وہ سمجھتے ہوئے بھی پھر جو ہے وہ اس کو مانتے ہو۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ، اور پھر تم آتے ہو، تم مانتے ہو جادو کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھ بھی رہے ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ جادو کی شکل ہے، یہ جادوگری ہے اور جادو کی ایک جو ہے وہ قسم میں سے ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ جانتے بوجھتے اس کو اختیار کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ان کی جو ہے وہ اعتراضات کو اکٹھا تذکرہ کر کے پھر ان کو جوابات بھی دیے ہیں، پھر بتایا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس رسول نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربی میرا رب یعلم جانتا ہے، القول ہر بات کو، فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے، وہ انتہائی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے، اس کے بارے میں علم ہے، اور جو حقیقت اور سچائی میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جس جھوٹ کے اوپر تم اڑے ہوئے ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کون جان بوجھ کر اپنے تکبر اور استکبار کی وجہ سے حق سے منہ موڑے ہوئے بھی، اور کون
لوگوں کو اوپر اپنا مال خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ حق جو ہے اسے رکے رہیں، اور کون اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہے، یہ تمام کو اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ اور یہ اتنی بڑی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے وہی جاننے والا ہے۔ 40 سال کی زندگی جس کے اندر جو ہے وہ میری عملی زندگی تمہارے سامنے ہے، ایک موقع کے اوپر بھی تم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے قول و عمل کے اندر کبھی جھوٹ کا مظاہرہ کیا ہوا۔ تو اب 40 سال کے بعد یکدم جو ہے وہ میں اپنے خالق کائنات رب العزت کے اوپر جھوٹ بولوں گا؟ کیا تمہارے اندر عقل اور شعور نہیں ہے؟ پھر آگے کیا اعتراض کرتے ہیں، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی اضغاث احلام، یہ تو اس کے پراگندہ خیالات ہیں، اس کو جو ہے وہ الٹے سیدھے جو ہے وہ برے خواب آتے ہیں رات کو، یہ سارے ان کو اکٹھے کر لیتا ہے اور ان پراگندہ خیالات اور یہ جو ان کی پریشان کن جو ہے وہ اس کے جتنے نظریات ہیں وہ اس دن کو پیش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ آگے دوسرا اعتراض، بل افتراہ، بلکہ اس نے خود ہی یہ گھڑا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ اب دیکھیے پہلے اللہ رب العزت نے ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، حل ھذا الا بشر مثلکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چلتے پھرتے ایک ہماری مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر ایک عام انسان، اور اب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اور قرآن مجید آتا ہے اور میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے مانو۔ پھر اس کو جادو قرار دیا، پھر اضغاث و احلام، آپ کی اس وحی کو پراگندہ خیالات قرار دیے، پھر یہ کہا کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے، پھر یہ کہا کہ یہ شاعر ہے۔ یہ سارے اعتراضات کرنے کے بعد اب کیا ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، لہذا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی لائے، کوئی نشانی آئے ہمارے ساتھ، کسی بڑی نشانی کے ساتھ کوئی معجزہ دکھائے۔ اللہ اکبر، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ دیکھو پہلے پیغمبر آئے، انہوں نے جو ہے وہ معجزات دکھائے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضاء کا تذکرہ، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے وسیع معجزات کا تذکرہ، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ۔ یہ یہود و نصارہ سے وہ سنتے رہتے تھے، جب ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے معجزات آئے ہیں تو یہ پیغمبر اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب ان کو کیا پتہ کہ وہ تو سارے کے سارے ظاہری اور حسی معجزات تھے، آئے حق و باطل کی انہوں نے جو ہے وہ تفریق کی، معجزے نے اللہ کے پیغمبر کو حق اور سچ ثابت کیا، ایمان والوں کے ایمان میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن جو کافر تھے کیا اس معجزے کی وجہ سے ایمان لائے؟ نہیں، وہ تو ایمان لائے نہیں، اور چند ایک بہت ہی قلیل لوگوں کے، باقی لوگ جو ہیں وہ قلیل لوگوں نے ایمان اختیار کیا، اور باقی جو ہے وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑا ایسا لامتناہی ابد الآباد جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا معنوی معجزہ ہے قرآن حکیم جو قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد جنت کے اندر جانے والوں کو جو ہے ان کے مناقب اور ان کے مناسب اور ان کے درجات جو ہیں ان کے اندر بھی قرآن مجید کی علم اور قرآن مجید کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تلاوت اور قرآن مجید پڑھنا پڑھانا ان کے مناسب، ان کے درجات کی بلندی کا سبب وہاں پر بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اتنا عظیم معجزہ جو ہے وہ تاکہ اور ان کو نظر نہیں آ رہا۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، لہذا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لائے، بِآیَةٍ کوئی بڑی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما منت قبلہم من قریۃ، نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکناہا کہ ہم نے اسے ہلاک کیا۔ کیا ان کو واقعات یاد نہیں ہیں؟ کیا نشانی دیکھنے کے بعد صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پتھر سے پہاڑ سے نکلی تھی اس کو دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائے؟ اور تمہارے سامنے جو ہے وہ قوم ثبوت کی تباہی نظر نہیں آ رہی، تم ان راستے سے گزرتے بھی ہو۔ ما منت قبلہم من قریۃ، نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، کیا ہلکناہا کہ ہم نے اسے ہلاک کیا ہے، افاہم یؤمنون کہ کیا پھر وہ ایمان لے آئیں گے؟ اگر وہ ایمان نہیں لائے نشانیاں دیکھ کر تو یہ کس طرح لائیں گے؟ اصل ایمان نہ لانے کی وجہ یہ اصل میں ان کا وہ استکبار اور ان کا یہ تکبر ہے، حق سے یہ اعراض ہے اور یہ غفلت ہے جس کی نشاندہی پہلے کر دی گئی ہے۔ باقی تو آپ کے سامنے ہی ہے، جب وہ ایمان نہیں لائے تو یہ بھی لے آئیں گے۔ اگر یہ استکبار چھوڑیں، یہ تکبر چھوڑیں اور حق کی طرف مائل ہوں، پھر یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے،
اور یہ حق کو قبول کریں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے۔ اب ان کے ایک ایک اعتراض کے جوابات آگے آنے شروع ہو گئے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم الا رجالا، مگر مردوں میں سے، مردوں ہی میں سے جو ہے وہ نبی اور رسول آئے ہیں۔ نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے اور ان کے جو ہے وہ رجال ہونے اور رجل یعنی مرد ہونے پر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ ہم انسانوں میں سے جو ہے وہ نبی بن گیا۔ کیا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایسا نبی تم نے دیکھا ہے جو انسانوں میں سے نہ ہو؟ الا رجالا، اگر مرد ہی۔ نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، اگر نہیں تمہیں پتہ تو جا کے اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، یہود و نصارہ سے پوچھ لو۔ نصیحت اہل ذکر، تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے، ان کے وہ جو ہے وہ اس دور کے اندر بھی حقیقت کے اوپر مستقیم علماء جو آج بھی حقائق بیان کر رہے ہیں، جا کے ان سے پوچھو، وہ تمہیں جو ہے وہ بتا دیں گے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے جا کے اہل یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھو کہ کیا ان کی طرف آنے والے انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے؟ اور آج تمہیں کیا غلط فہمی پڑ گئی ہے؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نہیں کر سکتا، یہ تو تم اللہ رب العزت کی جو ہے وہ کمال قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے، وہ جس کی طرف چاہے وحی کرے، جس کے ساتھ چاہے گفتگو کرے، اسے کون روک سکتا ہے؟ کیا تم اللہ رب العزت کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر یہ مضمون جو ہے وہ دوسرے کے موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کہ کرنی چاہیے تھی۔ اور آگے وجہ کیا بیان کی کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بشر کی طرف جو ہے وہ کسی انسان کی طرف وحی نہیں بھیج سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی طرف کو نازل نہیں کر سکتا قرآن یا وحی کسی انسان کی طرف، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے، یہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا اصل میں انکار ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، انسانوں میں سے تھے، اگر نہیں پتہ تو اہل ذکر سے، اہل کتاب سے پوچھ لیجیے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور یہ اعتراض انہوں نے سورہ الفرقان میں بھی ہے کہ یہ ہمارے جیسے گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے بھی بچے بھی ہیں۔ اس کا جواب دیا جائے، وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان رسولوں کو نہیں بنایا تھا جسداً ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھاتے نہ ہو کھانا وہ کھاتے تھے، جیسے انسان کی کھانے کی ضرورت ہے ایسے ان کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہ اہل تصوف میں سے گمراہ لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ بالکل، اور اس طرح ہی ہندوؤں کے اندر بھی یہ بات سنا ہے، مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک سیلف میڈ تقویٰ بنا لیا ہے، اس کا انہوں نے نام ریاضت رکھ لیا ہے، تزکیہ نفس رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جو ہے وہ سمجھو نزدیکی رکھ لیا ہے، اور اس کے لیے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، حتیٰ کہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی اس طرح کی بے جا قسم کی اللہ تعالیٰ کو تکلیف بالکل مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے تکلف سے، ایسی تکلیف سے، انسان کو ایسی تکلیف دے کر بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں، نہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ اس کو تکلیف دے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے ضرورت کے مطابق بھرپور زندگی گزارے، صحت اور عافیت والی زندگی گزارے، ایمان اور سلامتی والی زندگی گزارے، خیر و عافیت والی زندگی گزارے، برکت والی زندگی گزارے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے۔ اور یہ جو تم نے سیلف میڈ طریقے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اللہ رب العزت کی شریعت کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے طریقے کے مطابق، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسولوں کے اوپر یہ وحی نازل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور ایک ہمارے ہاں بھی ایک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ایک ایسا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ تشریح اور وہ تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تو ان کے زمانے تک کی تھی، وہ اب دین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے بندو، اگر قرآن مجید قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس یہی تھا کہ قرآن لیا اور آگے جو ہے وہ پہنچا دیا، تو یہ کام تو وہاں پر کوئی اللہ کی طرف سے آسمان کا فرشتہ کر دیتا، وہاں رکھ دیتا قرآن مجید لکھا ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات تختیوں کی شکل میں لے کر آئے تھے۔
اور وہ آ کر کہہ دیتا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. نہیں. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اللہ تعالیٰ نے 30 سے 40 دن اپنے پاس بلایا، پھر جو ہے وہ انہیں تختیاں کے پر لکھا ہوا جو ہے وہ تورات عطا فرمائی، اور وہ لے کر ان بھاری تختیوں کو اونٹ پر لاد کر لے کر آئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اتنا تکلف ہی نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ بھیجتے، ویسے ہی اس قوم کو دے دیتے. اور نہیں بھائیو، اس قرآن مجید کی جو حقیقی عملی و قولی تفسیر اور تشریح اور تبیین اللہ رب العزت چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ، اس کا رسول اور اس کا نبی جو ہے اس کو بیان کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو بے اعتدالیاں آ گئی ہیں، یہ جو کھانا پینا بند کر دو اور پھر جو ہے وہ اتنی مشقت کرو اور یہ کرو اور سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو جاؤ، کبھی دھوپ کے اندر کھڑے رہو اور کبھی جو ہے وہ غاروں کے اندر چھپ جاؤ جا کے، یہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ بے اعتدالی پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دل سے جو ہے یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ میرا تعلق بہتر ہو جائے. لیکن حقیقت میں وہ تعلق بہتر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ تعلق خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات اس کے نقصانات دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اس کو پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس ساری چیز کو، دین کی اس عملی شکل کو، اس کی تعبیر کو، اس کی تشریح کو، اور انسان کے لیے اس کے لیے عملی نمونہ اس لیے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ اس کو دیکھ کر فالو کرے، اور پھر یہ جو افراط و تفریط ہے اور یہ جو سمجھو بے اعتدالی ہے اور توازن سے ہٹی ہوئی زندگی اور توازن سے ہٹی ہوئی عبادت ہے، اس سے انسان بچ جائے. اور یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط بہت زیادہ اتم محبت کے ساتھ جی، اور جو ہے وہ دل و جان کے ساتھ کامل اطاعت جو ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی جائے. پھر اسی کو ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، فَاتَّبِعُونِي، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو. یہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اگر تم اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اور اتباع حاصل کرو گے. پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی مشقت اور اتنی بے جا مصیبتیں اختیار کر رہا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ خود نسخہ بیان کر رہے ہیں، خود طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تم اختیار کر لو تو میرے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. یہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، جس طرح قرآن مجید کی عملی شکل بیان کرے، اس پر عمل کرتے جاؤ، کامیابی ہی کامیابی ہوگی. اور یہ تم نے جو ہے وہ غیر متوازن زندگی اختیار کی ہے، ایسا مت کرو. فرمایا ہم نے رسولوں کو نہیں بنایا تھا وما جعلناہم جسدا، ایسے جسم والا، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ ہی زندہ رہنے والے تھے. موت ان کے اوپر بھی آنی ہے اور آ کر رہی ہے. اگر موت نہ آنی ہوتی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آتی، جو کائنات میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب ہیں. لیکن ان کو بھی موت آئی، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور تم نے بھی جانا ہے. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے سچا کر دیا وعدہ. کیا انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت دے کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہم نے پھر ان کا وعدہ جو ہے، ہم نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو جو ہے اور ان ایمان والوں کو جھوٹا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے ان سے سچا کر دیا وعدہ. فانجیناہم، چنانچہ ہم نے انہیں نجات دی، اللہ کے نبیوں کو بھی اور ان کے ساتھیوں اور ایمان لانے والوں کو. ومن نشاء، اور جنہیں ہم چاہتے تھے، جن کو ہم چاہتے تھے، ہم نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرتبہ شہادت بھی عطا کر دی. اور فرمایا لیکن پھر ہوا کیا، انجام دیکھیے کیا. انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کامیاب ہو گئے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا پھر حد سے گزرنے والوں کو، جو باز نہیں آ رہے تھے اپنے اس تکبر کے نتیجے میں، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے ہر حالت میں جو ہے مخالفت کرنی ہے. پھر ان کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے دنیا میں نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اب یہ نشانی جو وہ مانگ رہے تھے اس کا جواب آ رہا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بلا شبہ تحقیق ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ان کی طرف جو ہے تمہاری طرف کتاباً، ایک کتاب نازل کی ہے.
قرآن مجید تمہارے اوپر آ گیا ہے، کتابن یہاں پر جو ہے یہ نکرہ تعظیمی یعنی بہت عظمت والی کتاب. لقد انزلنا الیکم کتابا، ذرا چبہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب یعنی قرآن مجید، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. اللہ، اس میں تم ہی مرکزی حیثیت رکھتے ہو. یہ قرآن مجید انسان تیرے ہی لیے نازل ہوا ہے، تو ہی اس کے اندر جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تجھے ہی اس میں مخاطب کیا گیا ہے. تیری شرف اور عظمت کا یہاں بیان ہے، تیری ہی جو ہے وہ کامیابی کا یہاں بیان ہے، تیرے لیے ہی اس کے اندر اصلاح اور خیر خواہی ہے. پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اس قرآن مجید کو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، پھر اس کے اوپر غور کرو، پھر دیکھو اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہاری ہی اصلاح ہے، تمہاری ہی خیر خواہی ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اب انسان کے بعد پوری بستی کی طرف اشارہ کر دیا ہے، پورے گروہ جماعت کے ساتھ علاقے کی طرف اشارہ کر دیا. وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہی جو ہے وہ ہم نے تہس نہس کر دی، ان کا ملیہ میٹ کر دیا ہم نے، مِنْ قَرْيَةٍ بستیوں میں سے، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظالم تھی. سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے ظلم کی سب سے بڑی شکل یاد رکھنا، وہ ہے کفر، اللہ رب العزت کے پیغام کا انکار کر دینا اور پھر اس پر ایمان نہ لانا. یہ کفر ظلم کی سب سے بڑی شکل ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. اور کفر کی دوسری شکل اور ظلم کی دوسری شکل ہے شرک، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی شے ہے، چاہے وہ بہت بڑی سے بڑی اور عظمت والی کوئی مخلوق ہے، کسی کو بھی شریک کرنا اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے حکم کے اندر، اس کی تدبیر کے اندر، اس کی تصریف کے اندر، ہاں جی، اس کی شریعت کے اندر، یہ اللہ رب العزت کو قطعاً گوارا نہیں ہے. نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہے. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو، تخلیق بھی اسی کے لیے ہے، امر اور حکم بھی اسی کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. تو فرمایا یہ کفر اور شرک اختیار کرنے والی بستیاں. اور اس کے بعد پھر جب کوئی آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے، اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتا، پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، اس کی عزتیں، ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. انسانیت جو ہے اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے. وہ قتل عام کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، فصلوں کو اجاڑتا ہے، یعنی ظلم کی ہر شکل اختیار کرتا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر اس کی مخلوق کی ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھیں میں جس رب العزت پر ایمان رکھتا ہوں یہ اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہے. وہ پھر غربا، مساکین، مفلوق الحال لوگوں کی جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ ان کی معاونت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ نہ بھی کر سکو تو جد و جہد اور تگودو کرتا ہے، اگر وہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. پھر انسان تو بہت دور کی بات ہے، وہ حیوانات، چرند اور پرند اور درخت اور فرشتے اور درخت اور فصلیں، یہاں تک کہ وہ ایک ایک گھاس کا دانہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بہتر سے بہتر شکل کے اندر جو ہے وہ اگے اور بہتر سے بہتر شکل میں ہمارے سامنے آئے. یہ ایمان کے جو ہے وہ ثمرات ہیں جو بہترین شکل میں سامنے آتے ہیں. فرمایا کتنی ہی جو ہے وہ ہم نے بستیاں تہس نہس کر دی ہیں. کانت ظالمتاً، وہ ظالم تھی، وانشأنا بعدها، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قوما آخرین، دوسری قومیں جو اپنے کفر اور شرک اور ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئیں، تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قومیں پیدا کر دیں. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے دائمی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے دائمی تو یہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائیں گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری یہ آسائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ زمین اور آسمان بھی ختم ہو جائے گا. اصل یہ ہے کہ آگے جا کر تمہارا کیا بنے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی. کیا اس کے لیے تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. فما اصبرہم علی النار، قرآن مجید میں آتا ہے یہ آگ کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے. یا یہ ہے، یا دوستوں بعض اوقات یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو آگ پر پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے محسوس کیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، حسوا باسنا، انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اس کو آنے کو دیکھ لیا، اذا هم منها يركضون، تب وہ لوگ ان بستیوں سے تیز بھاگتے تھے. پھر ان کی کوشش تھی کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں، نکل جائیں کسی طریقے سے، لیکن نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کسی کی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور جب ہمارا عذاب آسمان پہ ایسی ظالم قوموں پہ نازل ہوتا ہے تو پھر لمحہ برابر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنے اکثر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ آمین۔ فرمایا پھر جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اپنی طرف سے جو کہ بے سود تھی، لا ترکضوا، ان سے کہا گیا مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، ورجعوا اور تم لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان نعمتوں کی طرف اور ان اپنے گھروں کی طرف جہاں پر جو ہے وہ تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ تم زندگی بسر کر رہے تھے اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے مطابق، جہاں تم نے فسق و فجور کا بازار گرم کر رکھا تھا، جہاں کسی قسم کی جو ہے وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں تھی، جو چاہتے تھے تم کھاتے تھے، جو چاہتے تھے پیتے تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، جس طرح کی چاہتی تھی زندگی، جس طرح چاہتے تھے زندگی گزارتے تھے، جس طرح چاہتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ فرمایا اب آ جاؤ انہی کی طرف، لا ترکضوا، مت بھاگو، عذاب کے وقت کہا گیا، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور تم لوٹ جائے ان نعمتوں کی طرف، ان کے اندر تمہیں جہاں جو ہے وہ خوشحالی دی گئی تھی، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے مکانوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ آج تو پوچھنے کا وقت ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی انداز گفتگو ہے کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اب تم اپنے ان گھروں کے اندر جہاں پر جو ہے وہ تم جو ہے وہ گناہ اور فسق و فجور کی زندگیاں بسر کر رہے تھے، اب انہی کے اندر تم مرو گے اور انہی میں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ آج تو تمہیں جو ہے وہ ان کا حساب دینا پڑے گا، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالو، اس وقت پھر انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بلا شبہ ہم ظالم ہی تھے۔ اس کا مطلب ہر کافر، ہر مشرک، ہر فاسق و فاجر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، تو وہ پھر تسلیم کرتا ہے کہ میں نے واقعتاً ہی ظلم کیا ہے اور میں نے جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ اسی ظلم کے اندر گزار دیا ہے۔ دیکھیے یہی ہے وہ غفلت کی سب سے خطرناک شکل، کہ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جو ہے وہ چلتا رہے، اور اس کی آنکھ اس وقت کھلے جب وہ بالکل گڑھے کے سامنے کھڑا ہو، یا اس کے اندر گر رہا ہو یا گر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا پھر وہ کہیں گے، قالو، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بلا شبہ تو ہم ظالم ہی تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار، پھر ان کی یہ گفتگو اور یہ پکار جو ہے وہ اس موقع پر یہی رہی ہے، حتی جعلناہم حصیداً خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، بجھے ہوئے، جیسا کہ ایک چنگیاری جو ہے وہ آگ کی بالکل بجھ کر مردہ ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت دنیا کے اندر پھر یہ رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یعنی یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کہا گیا ہے کہ تم اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو ان بستیوں سے، آ جاؤ اپنے انہی مکانوں کی طرف، اپنی انہی رہائشوں کی طرف، اور اپنی انہی عیش و عشرت کی جگہوں کی طرف، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ تم اس کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اور کہتے تھے ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ہم تم سے پوچھتے ہیں، لعلکم تسألون، آج ہم جو ہے وہ تم سے اس کا سوال کرتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں۔ یہ انداز بیان ہے کہ آج تمہیں جو ہے اس کا حساب دینے کا وقت ہے۔ پھر وہ اس کو اپنے اس ظلم کا اقرار بھی کریں گے، اور فرمایا کہ وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنے ظلم کا اقرار کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی چنگاریوں کی طرح بالکل مردہ کر دیا، ختم ہو گئے، وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کی صرف کہانیاں باقی ہیں، ان کی کوئی آہٹ تک بھی تم جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ انجام بیان کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات، اللہ کی نازل شدہ وحی اور قرآن پر ہونے والے اعتراضات، قرآن مجید پر، اور پھر ان کفار مکہ اور قریش کفار مکہ اور وہ قریش مکہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کفر اور اپنے استکبار پر اڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام کفار کو ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دیکھو جو وہ انجام ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور ایک پوری ریاست، پوری زمین، پوری جو ہے وہ بستی، اور ایک گروہ پورے کا پورا جو اس
کفر اور شرک کے اوپر اور ظلم کے پر اڑا ہوا تھا، اس کا انجام بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صحیح ایمان کو، صحیح عقیدے کو، صحیح عمل صالح کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا اور خیر و برکت کا سبب ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے حصے کے اندر گفتگو جاری رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔